بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی گزرے ہیں۔ ان کے ایک خادم غالباً منشی تمیز الدین نام ہے، پولیس کے محکمہ میں تھے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر حاضری کے لیے صبح سائیکل پر جا رہے تھے تو راستہ میں کچھ لوگوں کو جنازہ لیے ہوئے بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں میں کوئی آدمی جنازہ کی نماز نہیں جانتا اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور جنازہ کی نماز پڑھا دے۔ منشی جی نے کہا کہ مجھے جلدی اور بہت ضروری کام ہے، ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہے، لیکن خیر چند منٹ آپ کے لیے سے ہی لاؤ میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی، قبر تیار تھی، تدفین میں بھی شریک ہوئے اور جلدی فارغ ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بہت ضروری کاغذ جو ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے تھا وہ جیب میں نہیں ملا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ اس کے بغیر ڈیوٹی پر حاضری نہیں ہو سکتی تھی۔ ملازمت خطرہ میں ہے تو فوراً ہی الٹے پاؤں پلٹے اور سوچنے لگے کہاں گرا وہ کاغذ، یہاں تک کہ اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں سے کہا بھائی میرا ایک بہت ضروری کاغذ تھا جس کے بغیر میری نوکری چلی جائے گی، کہیں گر گیا ہے، راستہ بھر ڈھونڈ آیا ہوں، بہت پریشان ہوں، خیال ہوتا ہے کہ دفن کرتے وقت کہیں قبر میں نہ رہ گیا ہو یا آپ لوگوں میں سے کسی نے تو نہیں دیکھا، اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دے دے۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کسی نے اٹھایا ہے۔ پھر منشی جی نے کہا کہ شاید وہ دفن کرتے وقت قبر میں ہی نہ رہ گیا ہو، اگر آپ لوگ اجازت دے تو قبر کھول کر دیکھ لیں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ گاؤں والوں نے کہا آپ نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم بڑے پریشان تھے، آپ نے ہمیں پریشانی سے نکالا، چلیے ہم بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسا کہہ کر انہوں نے قبر کھود دی، یہاں تک کہ قبر کھل گئی۔ اب جو قبر کھلی تو منظر یہ دیکھا کہ ساری قبر تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور بھری ہوئی ہے، اور ان پھولوں کے ڈھیر جو مردے کے اوپر تھا اس پر وہ کاغذ رکھا ہوا تھا جیسے کسی نے اٹھا کر رکھ دیا ہو۔ خیر کاغذ مل گیا، لیکن تازے پھول اتنے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے، اور پھر اس پر مزید خوشبوئیں بھی تھیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے قبر کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ صاحب یہ آدمی کیسے تھے؟ کہا کچھ نہیں۔ منشی جی نے پوچھا تو ان لوگوں نے جواب دیا، کہا کچھ نہیں، بس جیسے ہم ویسے یہ تھے، بالکل ان پڑھ تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ پڑھے لکھے۔ پھر پوچھا پھر منشی جی پتہ کرتے پوچھتے ان کے گھر پہنچ گئے، اور ان کی لڑکی نے گھر میں یہ کہا کہ ہمارے بابا جو تھے پڑھے لکھے تو کچھ بھی نہ تھے، لیکن ان کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، پڑھنا تو وہ جانتے نہیں تھے لیکن روزانہ اسے نکالتے، ہاتھ پاؤں دھوتے اور انگلی پھیرتے جاتے اور اپنی دیہاتی زبان میں یوں کہتے جاتے، یہوں سچ کہن، اتنا کرتے تھے کہ یہ سچ کہا، یہ سچ کہا، یہ سچ کہا، اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں۔ بھائی کون سی کتاب ہے؟ منشی جی نے کہا کہ بھائی وہ کون سی کتاب ہے، لاؤ ذرا دیکھیں۔ تو جب اس کتاب کو لایا گیا دیکھا تو وہ قرآن کریم تھا۔ تو قرآن کا تعلق پڑھنا ہو، تلاوت ہو، سمجھنا ہو، عمل ہو تو کیا ہو جائے گا، وہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جاہل آدمی جو پڑھنا نہیں جانتا، اس کا عقیدہ ہے کہ روز سطروں پر انگلی پھیر کر کہتا جاتا ہے کہ میرے مالک نے یہ
بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ اس کے ساتھ آخرت میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دنیا کی آخرت کی سب سے بڑی نعمت اس کو سمجھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ درد اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ حافظ۔